اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، ہمارے بعض مخلص ساتھیوں کی جانب سے ایک سوال ہوا، پگڑی یعنی لیس پر جو یہاں جنوبی ہندوستان، کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو وغیرہ میں متعارف ہے، کہ لیز پر مکان لے سکتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس سلسلے میں سوال کیا گیا۔ چونکہ مکان، گھر جس کو کہتے ہیں، انسان کی بنیادی ضروریات میں داخل ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر میں رہنے کی جگہ بنائی۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں انسان کی نیک بختی کی علامت میں سے ہیں: نیک بیوی کا ملنا، کشادہ مکان، اور اسی طرح خوشگوار سواری، یہ انسان کی نیک بختی کی علامات میں سے ہیں۔ آج کے دور میں ایک مناسب اور کشادہ مکان کے حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر گنجان آبادی والے شہروں میں اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کی زندگی بہت پیچیدہ ہو چکی ہے۔ اس کے مختلف وجوہ ہیں، ان وجوہات کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بہرحال جو شکل یہاں پر رائج ہے، جس کو لیز کہتے ہیں، یعنی پیشگی ایک موٹی رقم دے کر بلا کرایہ، بغیر کرائے کے، یا جو پرویلنگ رینٹ ہے اس سے کم، متعارف کرایہ یا اس سے کم کرائے پر مکان میں رہنے کا معاملہ جو ہے، اس سلسلے میں وضاحت ہے۔ عام طور سے ایک مکان ملتا ہے، مثلا 1 لاکھ روپے اس کا ایڈوانس ہوتا ہے، 10,000 روپے کرایہ ہوتا ہے، لیکن لیز کے لیے یہ شکل ہوتی ہے کہ 5 لاکھ روپے آپ ایڈوانس دے دیجئے اور بغیر کرائے کے رہ لیجئے، یا یہ کہ 4 لاکھ روپے آپ ایڈوانس کی رقم دے دیجئے، جس کو لیز کہتے ہیں، پگڑی کہتے ہیں، 10,000 روپے کرایہ ہے، اس کے بجائے آپ 1,000 روپے یا 2,000 روپے دیتے رہیے۔ جو پرویلنگ رینٹ ہے اور جو متعارف کرایہ ہے اس سے کم، یہ معاملہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جس کو پگڑی کہتے ہیں، لیز کہتے ہیں، یہ معاملہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ در حقیقت قرض سے انتفاع کی ایک شکل ہے، یعنی قرض سے فائدہ اٹھانے کی ایک شکل ہے، جنہیں حدیث میں سود کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع ساتھ میں لائے وہ سود ہے۔ تو پرویلنگ اور متعارف کرایہ یہ ہوتا ہے
زیادہ رقم دینے کی وجہ سے اس کا کرایہ بالکل نہیں یا کم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود میں داخل کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ اور یہ عقد بالکل درست نہیں ہے۔ اب اس پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو احباب اس طرح کا مکان لے لیے ہیں، اب اس کی جو ایڈوانس کی رقم ہے یا لیز کی رقم ہے اس پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ جو ایک مشت کرایہ دار نے پیسے مالک مکان کو دے دیے ہیں یا مالک دکان کو دے دیے ہیں، جو دکان کا یا گھر کا مالک ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ دکان یا گھر کا جو مالک ہے اسی پر لازم ہوتی ہے، کرایہ دار پر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، آج کل معاشرے میں اکثر اس میں ابتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سود کے قریب جانے سے اور سود کے شائبے سے اللہ تعالی ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔